اللهم صل على سيدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 106۔ ناظرین، مکہ مکرمہ فتح ہوا، یعنی کہ کفر کی گود سے نکل کر اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ مکہ کی فتح صرف ایک قبیلے پر غلبہ نہیں بلکہ ایک ایسی قوم پر فتح تھی جن کا عرب قبیلے بڑے عزت و احترام کرتے تھے۔ اس لیے جب مکہ فتح ہوا تو عرب کے دوسرے قبیلے بھی جوق در جوق وفدوں کی شکل میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے، اور اس طرح مکے کی فتح تمام عرب قبیلوں کی فتح ثابت ہوئی۔ لیکن بعض اڑیل، طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر، اور انہی اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فہرست ہے۔ یہ قبیلہ بڑا ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف قبیلہ تھا۔ ان لوگوں نے خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے، اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکے میں جمع ہے ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے بنو حوازن کا 30 سالہ سردار مالک ابن عوف، نہایت طاقتور اور پرجوش جنگجو سمجھا جانے والا، اس نے بنو ثقیف سمیت آس پاس کے قبائل کو مسلمانوں سے جنگ پر آمادہ کر کے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کے تصدیق کے لیے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ، جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے، اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک ابن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے۔ درید ابن سمہ جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا، بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا۔ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے آئے تھے، جبکہ 2,000 نو مسلم قریش مکہ بھی ساتھ ہو گئے، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد جو مکے کے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی تعداد تقریباً 2,000 تھی، وہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ حوازن اور ثقیف قبیلوں کا ملا جلا کفار کا یہ لشکر جب وادی اوطاس میں خیمہ زن ہوا تو لشکری اپنے اپنے کمانڈروں یعنی سالاروں کے پاس جمع ہوئے۔ ان میں درید ابن سمہ جو کہ بہت زیادہ عمر کا ضعیف و لاغر تھا، قبیلے جشم کا بوڑھا سردار، اس قدر جنگجو اور تجربے کار رہ چکا تھا کہ چلنا پھرنا تو درکنار اچھی طرح بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اہل قبیلہ اسے اونٹ کے کجاوے میں لاد کر اپنے ہمراہ لائے، محض اس لیے کہ بوقت ضرورت اس کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اہل لشکر جب پڑاؤ کرنے کے بعد اس کے گرد جمع ہوئے تو اس نے پوچھا، ہم لوگ کس وادی میں ہیں؟ کہا گیا کہ ہم لوگ وادی اوطاس میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ درید نے سن کر کہا کہ بے شک یہ وادی بہترین جولان گاہ ہے، یعنی بہت اچھی جگہ ہے جہاں پر جنگ کی جائے، کیونکہ اس کی زمین نہ تو پتھریلی ہے اور نہ ہی کھالی دار بھری نشیبی ہے جس میں سواروں اور سواریوں کے پاؤں دس جائیں۔ اس کے بعد بوڑھے سردار نے کہا، میں یہاں نہ جرس کی آوازیں سن رہا ہوں اور نہ ہی دھوسوں کی دھادا، مجھے تو یہاں صرف اونٹوں کی بلبلانے، گدھوں کی ڈھینچو ڈھینچو، بکریوں کی منمناہٹ اور بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ کیا قصہ ہے؟ درید ابن سمہ کے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ مالک ابن عوف اس لشکر کے ہمراہ مال مویشی، بچے اور عورتوں کو بھی لایا ہے۔ لوگوں کو یہ جواب سن کر 120 سالہ بوڑھے، اور بعضوں نے کہا کہ 160 سالہ بوڑھے تجربے کار جنگجو نے مالک ابن عوف کو اپنے پاس طلب کیا اور پوچھا کہ تم لشکر کے ہمراہ مال مویشی، عورتیں اور بچوں کو کیوں لائے ہو؟ مالک نے جواب دیا کہ میں نے ایسے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، میری حکمت عملی یہ تھی
کہ ہر لشکر کے پیچھے یا اس کے ساتھ اہل و عیال و مویشیوں کا خیال لگا دوں تاکہ میدان جنگ میں وہ سپاہی خوب جوش و جذبے سے لڑے اور میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کا خیال بھی اس کے دل میں نہ آئے۔ مالک ابن عوف کا جواب سن کر بوڑھا درید غصے سے بولا، واللہ تم صرف بھیڑوں کے چروائے ہو، اے نادان، کیا ایسا شخص جس کو شکست ہو جائے وہ بھی کوئی چیز میدان جنگ سے واپس لے جا سکتا ہے؟ اگر جنگ موافق رہتی ہے تو تمہیں یا سپاہی کو نیزہ تلوار کے علاوہ کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اگر جنگ تمہارے خلاف ہو جائے تو پھر تمہیں اہل و عیال اور مال و متاع کے لیے بھی ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد بوڑھے درید نے پوچھا، قبیلہ کعب اور کلاب کا کیا رویہ ہے؟ یعنی وہ لوگ اس جنگ میں شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ان میں سے ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اس پر وہ بولا، صد افسوس کہ بہادری اور سرگرمی تو غائب ہو گئی، اگر عزت و وقار کا موقع ہوتا تو یہ لوگ اس طرح غائب نہ ہوتے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بتاؤ کون کون سے قبائل تمہارے شریک ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، عمرو بن عامر اور عوف بن عامر۔ درید نے کہا، یہ دونوں قبیلے عامر کے دو کم سن بچوں کی طرح ہے جو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ پھر سپہ سالار مالک سے کہنے لگا، دیکھو تم حوازن کی جماعت کو گھوڑے کے سامنے ہرگز نہ کرنا، بلکہ ان کو اپنے وطن اور قوم کی حفاظت کے لیے پیچھے بھیج دو، پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا۔ اگر جنگ تمہارے حق میں رہی تو پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ تمہارے ساتھ آ کر مل جائیں گے، اور اگر جنگ کا نقشہ تمہارے خلاف ہوا تو پیچھے رہنے والے تمہارے مال و متاع، عورتوں اور بچوں کی تو حفاظت کر سکیں گے۔ قبیلہ جشم کے سردار درید کی گفتگو سن کر سپہ سالار کفار مالک ابن عوف بولا، خدا کی قسم میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا جس کو کرنے کا مشورہ یہ بوڑھا سردار درید دے رہا ہے۔ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد مالک نے کہا، اے بنو حوازن، میں تمہارا سردار ہوں، خدا کی قسم یا تو تم لوگ میری اطاعت کرو گے یا پھر میں اپنی تلوار سینے پر رکھ کر اسے جھول جاؤں گا۔ یہ کہا اور اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی۔ بنو حوازن نے کہا، یہ شخص 30 سال کا جوان آور ہے مگر جاہل بھی ہے، اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو یہ شخص اپنی جاہلیت کی وجہ سے خود کو ہلاک کرے گا۔ دوسری طرف درید اس قدر بوڑھا ہو چکا ہے کہ لشکر کی کمان سنبھالنے کے قابل ہی نہیں ہے، پھر ہمارے پاس کوئی تیسرا قابل اعتماد اور قابل آدمی بھی نہیں جس کو سپہ سالار بنایا جا سکے۔ اس لیے بنو حوازن نے مالک ابن عوف کی بات کو تسلیم کر لیا اور سب اس کی اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر درید ابن سما نے کہا، یہ وہ جنگ ہے جس میں نہ تو میں شریک ہوں اور نہ ہی اس سے بچ سکتا ہوں۔ پھر یا شعر کہے، یا لیتنی فیہا جزع اخب فیہا واضح اقود واطفاء الزمع کانہا شاۃ صدع۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کاش میں اس جنگ میں نوجوان ہوتا، بھاگتا دوڑتا پھرتا اور پہاڑی بکری کے بالوں کے مانند لمبے لمبے بالوں والے گھوڑے پر بیٹھ کر مقابلہ کرتا۔ یہ تھی کفار کی تیاری۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے 6 شوال 8 ہجری کی صبح 12,000 مجاہدین کے ساتھ حنین کی جانب روانہ ہو گئے۔ لشکر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت عظیم کے تحت جب روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو اس لشکر کی شان و شوکت، اسلحہ اور تعداد کو دیکھتے ہوئے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زبانوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ یعنی جب ہم 313 تھے تو ہم دشمنوں پر غالب آ گئے، آج جب کہ ہم زیادہ تعداد میں ہیں اور دشمن کم تعداد میں ہیں، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ مجاہدین اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر بڑے گراں گزرے، کیونکہ ان الفاظ سے تکبر، غرور اور عجب، طاقت کے مظاہرے کا اندازہ ہوتا تھا۔ سیرت نگار
تحریر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ان الفاظ کی وجہ سے ہی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئے تھے، مسلمانوں نے شروع میں کچھ ہزیمت اٹھانی پڑی۔ مالک و ارض سما نے اس ہزیمت کے ذریعے مسلمانوں کو بتا دیا کہ نصرت و کامیابی کا دار و مدار تیاری یا کثرت افواج سے نہیں، بلکہ یہ تو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے اور ارشاد ہوا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری نصرت کی، اور حنین کے دن بھی جب کہ اپنی کثرت تعداد پر غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے وسیع ہونے کے تنگ کرنے لگی، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی ایک جملے کی وجہ سے کیا آج ہم کو کون نقصان دے سکتا ہے؟ مسلم لشکر کو کیا وقتی نقصان اٹھانا پڑا، اور جس کی طرف اوپر کی آیت اشارہ کر رہی ہے وہ کیا وقتی نقصان تھا، اور اس کے بعد اللہ کی مدد پھر کیسے اتری؟ ان سب سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم جانیں گے اگلی قسم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد